پاک افغان سرحد پر یہ جو افسوسناک واقعہ پیش آئے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی بھارت میں جو اپنے ان کے حالات ہیں کورونا کو لے کر آپ کے سامنے ہیں، لیکن ابھی بھی بھارت کو یہ پڑی ہوئی ہے کہ کس طرح دہشت گردی پھیلائی جائے، کس طرح دنیا کا امن تباہ کیا جائے، کیسے سازشیں کی جائیں۔ جی بہت افسوسناک واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، انشاءاللہ شہید ہیں. بات یہ ہے کہ ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا، بھارت کا تو ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ اس کے پیچھے ہے، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کی معاونت کہاں سے ہو رہی ہے. دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے کم از کم میرے ذہن میں تو نہیں ہے کہ را اور این ڈی ایس جو کہ انٹیلیجنس ہے افغان حکومت کی، ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور انہوں نے پالا ہوا ہے تحریک طالبان پاکستان کو، داعش کو، اور اس قسم کے جو تنظیمیں ہیں ان کو پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. جب تک ہماری لیڈرشپ اچھے طریقے سے یہ فیصلہ نہیں کر لیتی کہ ہمارے دوست کون ہیں اور دشمن کون ہیں، اور ان کو الگ الگ ہم نہیں کر پاتے، اس وقت تک یہ ہم مسائل کا شکار رہیں گے. میری نظر میں، اور میں اس پر مصر نہیں ہوں، میں صرف اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں، میری نظر میں جو ممالک اور جو اینٹیز افغانستان میں امن نہیں چاہتے ان کو ہمیں کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کر لینا چاہیے. اس میں سر فہرست امریکہ ہے جو کسی صورت میں وہاں پر امن نہیں چاہتا، یہ بعد میں ہم کبھی ڈیبیٹ کر لیں گے. ہندوستان ان کا حلیف ہے، وہ وہاں پر امن نہیں چاہتا. جو اشرف غنی کی حکومت ہے وہ وہاں پہ امن نہیں چاہتے، کیونکہ امن آ گیا تو اشرف غنی کو کون پوچھے گا. اور انہوں نے یہ تمام تحریک طالبان پاکستان اور داعش اور ان سب کو پالا ہوا ہے. کچھ کنٹریکٹرز ہیں امریکن جو ان کو یہاں چھوڑا ہوا ہے. جب تک ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بے شک ہم کسی کا مقابلہ کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن اپنے ذہن میں تو کلیئرٹی ہونی چاہیے نا. جو لوگ وہاں پر امن چاہتے ہیں وہ افغان عوام ہے، وہ افغان طالبان ہے، وہ ایران ہے، پاکستان ہے، روس ہے، چائنا ہے، کچھ سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں. ان کو اپنا گروہ بنانا چاہیے اور مکمل طور پہ اس گروہ کو الگ کر دینا چاہیے اور ان سے بات چیت ختم کر دینی چاہیے. کیسی بات چیت؟ ہم کہتے ہیں جی ہمارے کوئی فیورٹس نہیں ہے، ہمارے بھائی کیا مطلب کوئی فیورٹس نہیں ہے؟ ایک وہ لوگ جو روز آپ کو زخم لگاتے ہیں اور ایک وہ لوگ جو آپ کو کچھ نہیں کہتے، آپ ان میں کوئی فرق نہیں کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پالیسی ہے یہ اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہمیں ذہنی طور پر اس میں کلیئرٹی نہیں ہوگی ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے کس کے خلاف اپنا دفاع کرنا ہے اور کس کے ساتھ دوستیاں بڑھانی ہیں. جی ٹھیک ہے جی، ڈاکٹر جمیل صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. اب آپ اس پوری سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ افسوسناک واقعہ جو پیش آیا ہے، آپ مطلب ایک طرف دیکھیں کہ آپ ان کا یہ کہ منافقانہ یہ رویہ دیکھیں، آپ اس کو ڈوئل فیسڈ پرسنالٹی کہہ سکتے ہیں، کنفیوز پرسنالٹی کہہ سکتے ہیں، گھٹیا سوچ کہہ سکتے ہیں نریندر مودی کی، کہ ایک طرف یہ مسلمانوں سے بھی اپیل کر رہا تھا کہ آپ کو پتا ہوگا ہم نے وہ ویڈیوز بھی شیئر کی، دکھائیں بھی ناظرین کو، کہ کرونا وائرس جو پھیل رہا ہے مسلمانوں کو کہہ رہے کہ آپ دعا کریں مساجد میں. دوسری طرف یہ جس طرح کشمیر میں ظلم کر رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان سے تعلقات بحال کرنے والا جو معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے، اور پھر پاکستان میں جو بھی حال ہی میں سرینا میں ہوا تھا آپ کو پتہ ہے وہ کس نے کروایا تھا، سب کو پتہ ہے. اب یہ جو حرکات ہو رہی ہیں، اب یہ جو واقعہ پیش آیا پاک افغان سرحد پر، بھارت کا ہاتھ ہے اس میں، تو چاہتا کیا نریندر مودی؟ پاگل کس کو سمجھ رہے، بے وقوف کس کو بنانا چاہ رہے؟ نریندر مودی سے کوئی خیر کی توقعات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اپنی خام خیالی ہوگی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح جنرل صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جو چیزیں سامنے ظاہر ہو رہی ہیں، ہمیں سیاق و سباق کے ساتھ، ہمیں پورے ایویڈنس کے ساتھ، جو دنیا اقوام ہے اس کے سامنے صرف ڈوزیئر کی حد تک نہیں کہ ہم نے اقوام متحدہ میں ایک ڈوزیئر دیا اور اس کے بعد سو گئے، اس کے بہت سارے طریقہ کار ہیں کہ دنیا کو کیا ہم بتائیں. پھر جب یہ ہو جاتا ہے تو بالکل کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ اپنے ٹارگٹس، اپنے اہداف کا انتخاب کر کے اس کے پیچھے تب ہم جا سکتے ہیں جب پوری دنیا یہ سمجھ جائے کہ واقعی میں ایسی بات ہے. ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ پرسیپشن جو ہماری ہے اس کی مینجمنٹ، پرسیپشن دنیا میں جو ہے اس کی مینجمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے، جس کو کہتے ہیں ڈپلومیٹک پرسیپشن مینجمنٹ، اس پرسیپشن مینجمنٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے کشمیر کے آج یہ حالات ہیں، افغان سرحد پہ یہ معاملات چل رہے ہیں. نریندر مودی تو چھوڑیں، اور بھی اس خطے کی کچھ ایسی قوتیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ سی پیک کامیاب ہو جائے، وہ جو نہیں چاہتی کہ پاکستان پر کوئی تھوڑا بہت اس کا پریشر کم ہو جائے، جو قوتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان پہ پریشر قائم رہے
تاکہ پاکستان کو جو ہم کہیں وہ پاکستان مانے، چاہے وہ معاشی اعتبار سے ہو یا جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک اعتبار سے ہو۔ سب سے بڑا ہدف یہاں یہ ہے کہ پاکستان کو اتنا ہی سانس لینے دو جتنا کہ اس کو ہم رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اگر اس نے زیادہ اس کی سانس زیادہ آنے لگی تو پھر جو سی پیک کے معاملات یعنی چائنا کے خلاف جو ایک بحث آرائی ہو رہی ہے امریکہ اور اس کے الائز کی طرف سے، اور پاکستان کو جس میں استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وہ نہیں ہو سکے گا۔ دوسرا، اسرائیلی پرائم منسٹر نے اپنے اسپیچ میں پرسوں کل کیا بات کی کہ پاکستان کو ہم تسلیم کرتے ہیں یک طرفہ طور پر، اور کیا اس کا کوئی پریشر۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ملٹی ڈائریکشنل ملٹی لیئرڈ لیول پر پاکستان پر آ رہی ہیں۔ تو باقی اسی بات پر آ جاتا ہوں کہ ڈپلومیٹک پرسیپشن مینجمنٹ کو صحیح ہینڈل کر کے، آج پرائم منسٹر نے کسی اور معاملے میں تمام سفراء سے بات چیت کی ہے، اس کو ہینڈل کر کے یہی بات باور کرائی جائے کہ افغانستان بارڈر پر کیا کیوں ہوا اور اس کے محرکات کیا ہیں، اور اس کے مضمرات جو وڈرال ہے یو ایس کی اس پہ کیا ہو سکتے ہیں۔ اور یو ایس جو پورے قوم یعنی امریکن پوری قوم یہ سمجھتی ہے کہ القاعدہ ختم ہو گئی، داعش ختم ہو، یعنی اتنی حد تک ہو گئی کہ وہ امریکہ پر آئندہ کبھی حملہ نہیں کرے گی۔ ان چیزوں کو اگر باور کرایا جائے کہ اگر یہ حالات پیدا کیے گئے بارڈر پر تو پھر نہ داعش ختم ہوگی نہ امریکہ کے لیے وہ خطرات ٹلیں گے، کیونکہ افغانستان میں پھر افراتفری ہوگی، سول وار ہوگا، اور جب افراتفری ہوگی، سول وار ہوگی تو اس کے بعد پھر یہ تمام قوتیں ابھریں گی، جس کی وجہ سے امریکہ اب تک کوئی $1.5 ٹریلین خرچ کر چکا ہے افغانستان میں، اور پھر بھی اپنے مقاصد حاصل نہیں کر فائدہ سکا کیا ہے۔ ہوا؟ بالکل۔ اچھا جی، جنرل صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی، آپ نے ڈاکٹر صاحب کو بھی سنا، کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ جنرل صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ اب کرونا کی لپیٹ میں بھارت، اور آپ نے دیکھا کہ ہماری حکومت کا کتنا پازیٹیو رویہ، بڑا دل کہہ لیں، اور عیدی فاؤنڈیشن، آپ نے فیصل عیدی کا وہ کلپ بھی دیکھا ہوگا جو بہت شیئر ہوا سوشل میڈیا پر، بہت سے لوگوں نے تعریف کی ان کی کہ مطلب مدد کی پیشکش کی گئی۔ بھارت کا رویہ ایک طرف آپ دیکھ لیں، اور پھر پاکستان کی اعلیٰ ظرفی کہہ لیں کہ پاکستان نے انسانیت کے بارے میں سوچا، یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا روایتی حریف ہے، مدد کی پیشکش کی۔ لیکن یہ شاید ہماری مدد کی پیشکش کو یا جو ہمارا مثبت ایک رویہ ہے اس کو بڑا ہلکا لے رہے ہیں۔ تو پھر وہی بات کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، ہمیں اپنا رویہ ان کے ساتھ تبدیل کرنا ہوگا، کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ دیکھیں جی، انسانیت کے پوائنٹ آف ویو سے تو جو بھی مدد ہم نے کی ہے یا پیشکش کی ہے وہ بالکل درست ہے، اور آئندہ بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسانیت جب تکلیف میں ہو، اور خاص کر جب کوئی بیماری ہو، جب کوئی حادثہ ہو، تو چاہے دوست ہو چاہے دشمن ہو، تو انسان تو واقعی ایسے سوچے گا۔ بالکل جی، وہ تو ہمیں تو اس سے اس بات کو الگ رکھنا چاہیے۔ لیکن جہاں تک ریئل پالیٹک کا تعلق ہے، جہاں تک یہ فزیکل معاملات ہیں، اس میں میرا خیال ہے کہ ترکی بترکی جواب دینا ضروری ہے۔ ڈاکٹر جمیل صاحب سے میں اتفاق کروں گا کہ اس کو بات کو پھیلانے کی بتانے کی ضرورت ہے، لیکن میں اس سے ایک سٹیپ آگے جاؤں گا۔ دیکھیں، باتیں اگر ہو رہی ہوں تو ان کا جواب باتوں سے دیا جاتا ہے، لیکن جب کوئی گھونسے اور لاتیں چلا رہا ہو تو پھر صرف باتوں سے بات نہیں بنتی۔ مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے منہ پہ کوئی تھپڑ مارے اور آپ جا کے شکایت کریں محلے والوں سے کہ دیکھیں جی اس نے منہ پہ میرے تھپڑ مارا ہے۔ آپ پہلے 2 تھپڑ لگائیں اس کو واپس، اور پھر جا کے بتائیں کہ میں نے اس لیے لگائے ہیں کہ اس نے لگایا تھا۔ میرا خیال یہاں اس چیز کی کمی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اچھا بچہ بننے کی کوشش میں، اور پوری دنیا کی نظروں میں ایک بہت سیولائزڈ ملک اپنے آپ کو شو کرنے کے چکر میں مار کھاتے جا رہے ہیں۔ یہ بات غلط ہے، اور اس میں کوئی دنیا اس پر آپ کو شاباش نہیں دے گی، کوئی پذیرائی آپ کی نہیں ہوگی۔ دنیا صرف طاقت کو مانتی ہے، اور خاص کر جب آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو تو آپ کو کم از کم وہ جواب دینے کی تو پورا حق حاصل ہے۔ وہ حق ہم استعمال کیوں نہیں کر رہے؟ بس یہ میرا سوال ہے اپنی لیڈرشپ سے، ہر قسم کی لیڈرشپ سے، کہ آپ کب تک مار کھاتے رہیں گے، اور آپ کب تک معیشت کو کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے رہیں گے؟ جو کھلے عام آپ کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کا آپ بتا دیں دنیا کو، اور اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے۔ ورنہ آپ نے جیسے کہا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو وہ انسانیت کا جذبہ اپنی جگہ۔ اور بھی آپ دیکھیں کہ جیل میں وفات پائی اشرف صحرائی صاحب نے، ان کو انہوں نے قید رکھا، اور اتنے بیماری کے باوجود 70-78 سال ان کی عمر سے اتنے ضعیف تھے، کوئی ان کو انہوں نے ریلیف نہیں دی۔ تو ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے کیا۔ پھر وہاں پر وہ جو
ڈیموگرافک چینجز لانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ اس سے باز نہیں آئے. جو وہاں پر ظلم و ستم ہے اس سے باز نہیں, آپ نے خود بتایا وینٹیلیٹر وہاں سے ادھر شفٹ کر دیے. تو یہ جو ہماری بات چیت کی پیشکش تھی, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے دباؤ میں کی وجہ سے تھی, کیونکہ امریکہ نے بتایا ہوگا ہندوستان کو کہ ہمیں پاکستان کی ضرورت ہے افغانستان کے سلسلے میں, اب مہربانی کر کے کچھ دنوں کے لیے ان کے ساتھ معاملہ ٹھیک کریں. اور آپ نے دیکھا کل پھر سے انہوں نے سیز فائر کی خلاف ورزیاں شروع کر دی, وہ ایک ٹیمپرری فیز تھا. تو وہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ چاہے امریکہ ہو, چاہے کوئی بڑا ملک ہو, چاہے کوئی چھوٹا ملک ہو, کم از کم ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ کون ہمارا سنگی ہے اور کون ہمارا سنگی نہیں ہے. اگر اس میں ہم غلطی کھا گئے تو پھر بہت بڑی ہم غصہ کھا جائیں گے, اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. ڈاکٹر صاحب, پاکستان میں جو کالعدم جماعتوں کے دہشت گرد آپریشن سے بھاگ کر جو افغانستان میں چھپ گئے, ان دہشت گرد سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے پاس آپ کے مطابق کیا آپشنز ہیں؟ پاکستان کے پاس تو بالکل کلیئر آپشن ہے, جس میں کہ ان دہشت گردوں کے لیے ایک رائے ہموار کرنے کے بعد آپ اب ان کے پیچھے آپ جا سکتے ہیں سلیکٹڈ وے میں. اس لیے کہ اگر کوئی آپ کے ساورنٹی کو افیکٹ کرتا ہے اور بھاگ کے کہیں چھپ جاتا ہے, اس کا ڈپلومیٹک طریقہ تو احسن طریقہ ہے, اور وہی ہونا چاہیے کہ ان کو واپس کیا جائے. لیکن جب تک دنیا اقوام کو یہ نہ بتایا جائے کہ یہ ہمیشہ پناہ دی جا رہی ہے وہاں, اور پناہ دینے کے سلسلے میں ہم ایکشن کر سکتے ہیں, جب تھوڑی بہت راہ ہموار ہو جائے تو ہم وہاں بھی جا کے ایکشن کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کوورٹ آپریشن جو ہمارے ہیں اس کو ہمیں بڑھانا پڑے گا, تاکہ وہ دہشت گرد جو افغانستان میں جا کے پناہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے خلاف جو اپنے محاذ آرائی کرتے ہیں اور اٹیک کرتے ہیں, ان کو ہم چن چن کے وہاں ٹارگٹ کر سکتے ہیں. ہمیں اتنی صلاحیت ہے. لیکن اب جو فضا بن گئی ہے وڈرال سے پہلے, اس میں ذرا ہمارے ہینڈی کیپس بھی نظر آ رہے ہیں, کیونکہ ہم پر پریشر اس لیے پڑ سکتا ہے کہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا بہت ہو سکتا ہے اگر ہم نے یہ کام کیا تو. لہٰذا جو پہلے میں نے تذکرہ کیا وہ یہی کہ پہلے تھوڑی فضا ہمیں ہموار کرنی پڑے گی, اور وہ ہمیں بہت بہت فعال طریقے سے اور بہت جلدی اور بہت آؤٹ آف دا باکس کرنی پڑے گی. وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. اگر ایسا نہیں کیا تو ہمیں ایک کے بعد دوسرا, یک کے بعد دیگرے, ہمیں اس قسم کے اٹیک ہونے کے خدشات ہیں. اور اٹیک ہو کیوں رہے ہیں؟ تاکہ ہم ان کیلکولیٹڈ ریٹیلیٹ کریں, دنیا اقوام کو بتائے بغیر ریٹیلیٹ کریں, اور وہ ہم پر الزام تراشی کر سکے انڈیا, NDS اور باقی جو ہماری مخالف قوتیں ہیں, اور یہ باور کرا سکے پاکستان پہلے بھی خراب تھا, اب بھی خراب ہے, اور پاکستان کی طرف سے ہو رہا ہے جس طرح کہ کشمیر میں کیا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ فضا ہموار کرنا بھی ضروری ہے, لیکن یہ پیرلل چلانا پڑے گا. صرف جا کے ہم اگر ایکشن کر کے آ جائیں گے تو ہم پر سینکشن لگ جائیں گے, ہم پر بڑی سختیاں آ جائیں گی. اگر ہم اس کے متحمل ہو سکتے ہیں تو ضرور کریں. میرے مطمع نظر میں اس وقت ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.